السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج 28 مئی کو یوم تکبیر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے اس وقت بھی سیاسی جماعتیں بھی اس کا کریڈٹ لیتی رہیں، دیگر لوگ بھی اس کا کریڈٹ لیتے رہے۔ آج ملک بھر کے اخبارات میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اشتہارات بھی چھپوائے گئے جس میں سیاسی قیادت واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بھٹو صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، میاں صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر نہیں آ رہا تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اب قدیر خان صاحب کو دنیا کس نظر سے دیکھتی تھی؟ فادر آف پاکستانز نیوکلیئر بم، اس نظر سے دنیا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو دیکھتی تھی، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے جو بھی کردار ادا کیا پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے میں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جب حکومت نے اشتہارات دیے ان کا چہرہ یا ان کی تصویر کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں ہے؟ اب سیاسی قیادت ہمیشہ سے لیتی ہے، کریڈٹ لیتی ہے کہ یہ میں نے کیا، کوئی کہتا نہیں جی ہماری جماعت کا اس میں زیادہ کردار ہے۔ آج پھر میاں صاحب نے ایک تقریر کے دوران دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا کہ اس کا سارا کریڈٹ میرے اوپر ہے، میں نے جس طریقے سے وہ دھماکے کیے بڑا میرے اوپر پریشر تھا۔ ایک موقع کے اوپر ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے بھی کسی نے میڈیا پہ یہ کوسچن بھی کیا کہ کیا اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے؟ اس موقع پہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کیا فرمایا؟ صرف ایک موقع کے اوپر نہیں، ایک اور ٹی وی پروگرام میں بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بم تو میں نے چلایا تھا۔ اب سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں کریڈٹ ہے، یقیناً کریڈٹ ان کو دینا بھی چاہیے، لیکن ایسے موقع کے اوپر جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں، تو کیوں ڈاکٹر قدیر خان صاحب تمام سین سے مسنگ نظر آ رہے ہیں؟ حکومت جو اشتہارات دے رہی ہے، اربوں نہیں تو کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے کے اشتہارات تو اخبارات میں وہ دے رہے ہیں، ان میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی تصویر کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، میاں صاحب کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک بڑا کوسچن ہے۔ ویسے آج میاں صاحب بلا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر بھی منتخب ہو گئے۔ ذرا یہ ویژولز آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے۔ جی، میاں صاحب منتخب ہو گئے صدر، اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے، آلدو کہ رانا صاحب نے بلا مقابلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جب تحریک انصاف کا کوئی چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوا تو اس کے اوپر کافی اعتراضات ہوئے، عدالت میں بھی کوسچنز اٹھے۔ اب کیا الیکشن کمیشن میاں صاحب کے انتخاب کے اوپر بھی کوئی کوسچن اٹھائے گا؟ یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس سارے موقع کے اوپر جہاں پہ یہ ایک بڑا خوشی کا موقع تھا، میاں صاحب نے جج صاحبان کے حوالے سے بھی کچھ رائے کا اظہار کیا، ثاقب نثار صاحب کے اوپر تنقید کی، کچھ دیگر باتیں بھی کی، لیکن جو باڈی لینگویج تھی، چاہے وہ میاں صاحب کی ہو جائے یا پھر شہباز شریف صاحب کی ہو جائے، چہروں سے وہ خوشی عیاں نہیں تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اس وقت حکمران جماعت ہے اور جس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں۔ میاں صاحب نے بڑے گلے شکوے کیے کہ میری حکومت میں یہ بہتر ہو رہا تھا، وہ بہتر ہو رہا تھا، تو ابھی دوبارہ بھی آپ کی حکومت ہے، اگر آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا، آپ اس میں بہتری لے آئیں، اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے۔ لیکن میاں صاحب نے گلے شکوے زیادہ کیے، اور پھر انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا نام بھی لیا، کچھ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جج صاحبان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس قسم کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے، جارحانہ قسم کی سیاست ہو رہی ہے، اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش ہوگی کہ اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زین قریشی صاحب۔ زین صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اب سے کچھ دیر میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ قریشی صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آج یوم تکبیر بھی منایا جا رہا ہے اور حکومت نے آج چھٹی کا بھی ایک طرح سے اعلان کیا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ہم سب کے لیے فخر کا موقع ہے کہ اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ایک طرح سے مضبوط کیا، تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کم از کم اس معاملے کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ یقیناً یوم تکبیر جو ہے پاکستان کے لیے فخر کی بات بھی ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی بات بھی ہے، اور ہم نے اپنی ایٹمی طاقت کا دنیا کو اظہار کر کے بتایا کہ پاکستان میں پہلا مسلمان امہ میں پہلا ملک ہے جس نے ایٹمی قوت حاصل کی ہے، تو اس حد تک تو ہمیں اس کو منانا بھی چاہیے۔ لیکن اس سال پتہ نہیں کیوں ضرورت سے زیادہ اس کو ہم منا رہے ہیں، اور 26 سال میں پہلی دفعہ غالباً اس کو نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کیا گیا ہے۔
تو یوم تکبیر ہم پہلے بھی مناتے ہیں, اس سال بھی ویسے ہی منا سکتے تھے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ آج دو بڑے فیصلے آنے تھے. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا تھا ٹریبیونلز کے اوپر جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پٹیشن کی ہوئی تھی, اور اوبیسلی سائفر کا آج لگ رہا تھا کہ فیصلہ آنا ہے. تو میں مجبور ہو جاتا ہوں یہ سوچنے پہ کیا کوئی اس کے ساتھ تو کوئی لنک نہیں ہے. باقی یوم تکبیر ہم پہلے بھی مناتے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اگلے سال بھی منائیں گے. یوم تکبیر کو سامنے رکھ کے اپنا جو سیاسی کیس ہے اس کو بھی جاری رکھا, اور ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ صاحب کا کیس ہے, سائفر والا خان صاحب کا کیس ہے, اس میں امپورٹنٹ فیصلہ آ سکتا تھا آج؟ اس میں یقیناً آ سکتا تھا, کیونکہ جج صاحبان نے جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا, پروسیکیوشن کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے اور اس کا ہم نے فیصلہ سنانا ہے. تو پچھلی ہیئرنگ کے اندر بھی وہ نہ ہو سکا, وہ اگلی ہیئرنگ پہ چلی گئی, اور اس دفعہ جب انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا, بلکہ ٹائم مختص کر دیا تھا, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے گھنٹے کا کہا تھا کہ یہ 1 گھنٹہ آپ کو ملے گا, 40 منٹ ڈیفینس کو ملے گا, اور ہم ریپ اپ کریں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ آفٹر آفس آورز نوٹیفیکیشن آتا ہے, نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر ہوتی ہے, اور آج جو ہے وہ اچھا. پھر دوسری مزیدار بات ہے کہ حکومت نے تو کی چکی, کورٹس میں بھی آج ہالیڈے ڈکلیئر ہو گئی. بالکل, اس کا بھی رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. اچھا ملک صاحب, ویسے بہت سارے دوست یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 127 ہو گیا, 137 ہو گیا, اتنے کیس پینڈنگ ہیں, تو کیا آج عدالتوں کو بھی چھٹی ہونی چاہیے تھی؟ اور دوسرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا, جس طریقے سے ہم پاکستان جوہری طاقت بنا, بہت سارے امیر ممالک ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ بھی جوہری طاقت بنے, لیکن اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے پاکستان نے یہ مائل سٹون اچیو کیا. تو یہ ایک طرح سے شو کرتا ہے کہ اگر پاکستانی قوم کچھ کرنا چاہے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہم کیا چیز ہے جو مس کر رہے ہیں, کس چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے آگے جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت صاحب, جو زین قریشی صاحب بات کر رہے تھے کہ مقدمات کے فیصلے آج آنے تھے, 24 گھنٹے اگر مقدمات کے فیصلے نہیں آئے تو کیا اس سے فرق کیا پڑ جائے گا؟ کل بھی آ سکتے ہیں, پرسوں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تنقید کرنا قریشی صاحب کا حق ہے, خدشات کا اظہار کرنا بھی قریشی صاحب کا حق ہے, لیکن اگر 28 مئی کے روز آج اگر ہم پوری قوم اس بات کو فخر سے مناتے ہیں کہ ہم سیکورٹی کے لحاظ سے ایک مضبوط قوم ہیں, ہمیں دفاع کے لیے پورا حق ملا, اور پھر ہم جب ایٹمی قوت بنے تو وہ جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے, ایک ڈیٹرنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ نہیں, ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور ہم اپنا ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھی دیتے ہوئے ہمیں کسی کو بھولنا نہیں چاہیے. جنرل ایوب خان کا کریڈٹ بھی ہے, اس کے بعد عبدالغفار علی بھٹو صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, صدر اسحاق خان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے, ضیاء الحق صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, میاں نواز شریف کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز سیاست کی نظر کر دی گئی. آج اب ٹویٹر, سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے, نواز شریف کمپرومائز کر رہے تھے. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہمیں بڑی آفر کی گئی امریکہ کی طرف سے, لیکن ہم نے آفر ٹھکرا دی. کچھ بیانات بھی آپ کو ملتے ہیں, کبھی سابق سفیر کسی کا بیان آ جاتا ہے, یا اس وقت کے جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کریڈٹ ہے, پوری آپ کی جو اس وقت ٹیم تھی سائنسدانوں کی ان کا کریڈٹ ہے, ان کی طرف سے بھی ماضی میں کچھ ایسے بیانات آتے رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ لینے والی قوم بنتے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ مجھے کریڈٹ مل جائے, پیپلز پارٹی چاہے گی مجھے کریڈٹ مل جائے, فوجی جو اس وقت جرنیل تھے وہ چاہتے تھے ہمیں کریڈٹ مل جائے. ہم ایک جائنٹ کریڈٹ لینے کو تیار کیوں نہیں ہوتے کہ یہ پوری قوم نے کوشش کی, پوری قوم نے سیکریفائز کیا, آپ نے سیکورٹی کے اوپر پیسے خرچ کیے, اس قوم نے خرچ کیے نا یہ پیسے. یعنی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے, ہم گھاس کھا لیں گے, لیکن ایٹم بم بنائیں گے. اس قوم نے کنٹریبیوٹ کیا, اور میرے خیال میں پوری قوم کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور ہمیں ان چیزوں پہ خاص طور پہ جہاں آپ کی سالمیت کا مسئلہ ہو, جہاں آپ کے ڈیفینس کا مسئلہ ہو, وہاں کوئی تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے. اچھا قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی قریشی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو ملک صاحب نہایت ہی قابل عزت ہے میرے لیے, جہاں تک تو وہ بات کریں کریڈٹ دینے کی, مجھے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ جس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالا اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تو اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, بٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دیگر سائنسدان نے ہمارے جو ہے سب نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. مجھے کریڈٹ دینے میں کوئی
बात नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल देना चाहिए। जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि जी अगर एक दिन बाद फैसला आ जाएगा उससे भी कोई क़यामत नहीं आएगी, मैं इनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं। अगर फैसला इन केसेस का 1, 2, 3 दिन बाद भी आ जाएगा कोई क़यामत नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो लोग जो हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर, आज थक नहीं रहे खुद क्रेडिट सारा लेने का, तो उनको कम से कम, ये कोई पहली दफ़ा हम ये नहीं मना रहे हैं, यौम तकबीर नहीं मना रहे, ये 26वां साल है, लेकिन पहला साल है जिसमें आपने नेशनल हॉलिडे दी है, तो मैं उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। उसको मनाना या उसका क्रेडिट लेने पे मुझे कोई इतराज नहीं है। 100 दफा क्रेडिट ले, 100 दफा उसको मनाए भी सही, 26 साल ये मनाए, इंशाल्लाह हम आगे भी कई साल मनाएंगे इसको, बट उसको कोइंसाइड कर देना विद अ नेशनल हॉलिडे, वो नेशनल हॉलिडे, अब आपको तो पता है कि यौम तकबीर आपका आ रहा था, ये तो नहीं है कि लास्ट मिनट पे कोई चांद देख के आपने यौम तकबीर देखा है, तो आप पहले नेशनल हॉलिडे अनाउंस कर देते। आपने रात को आफ्टर ऑफिस आवर्स क्यों नोटिफिकेशन निकाला इसका, तो उसमें आपकी बदनीति नजर आती है। इसी तरीके से मैंने तो पहले दिन से कहा है, हुकूमत के कॉल और फेल में हर चीज में बदनीति नजर आती है। ये दिखाते कुछ है और ये करते कुछ है, और इसके अंदर भी उन्होंने ये किया। तो मैंने सिर्फ उस पहलू को कहा था, जहां तक क्रेडिट देने की बात है, जो क्रेडिट लेना चाहता है इसके लिए ले, और जहां तक पाकिस्तान अच्छा, वैसे ये जो आपके कुरैशी साहब का भी जो मुकदमा और खान साहब का भी मुकदमा, उसकी अगली डेट अब कोई दोबारा वो होगी कि सेट होगी, कब होगी अगली हेयरिंग? अच्छा सर, असूलन तौर पे तो अब आपने बड़ा अच्छा नेक्स्ट डे होनी चाहिए, असूलन तौर पे तो नेक्स्ट डे होना चाहिए, नेक्स्ट डे कल बनता है। बिल्कुल। तो एक डीबी का फैसला है, डीबी रूटीन में बैठती है, चीफ जस्टिस साहब मौजूद होते हैं, असूलन तौर पे तो इसको कल ही हो जाना चाहिए। बट आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे नहीं लगता कि कल होगा, ये कहीं अगले हफ्ते में ही जाके पड़ेगी। अल्लाह करे कल हो जाए, कल और परसों 2 दिन है, डीबी हो सकती है, बट वही वाली बात है कि नियत का फुकदान नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरीके से कुरैशी साहब ने भी कहा कि आखिरी मिनट पे छुट्टी दे दी, और लगता है इस तरह के बहुत सारे मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि पोलराइजेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ऑल्दो ऑनेस्ट कोई ओपिनियन हो किसी का, चाहे हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, लेकिन दोनों तरफ से लगता है इस तरह की चीज़ें उस नहज पे पहुंच गई कि कॉमन ग्राउंड जो है ना वो ढूंढना मुश्किल हो गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को हमने देखा, वो वफाकी वुज़रा के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? देखिए, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, जो कुरैशी साहब के खदशात हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो चीज़ बाज़ औक़ात हो जाता है कि ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि ठीक है इसकी टाइमिंग चेंज कर दी जाए, लेकिन मैं इससे जो छुट्टी वाला मसला है, थोड़ा सा इसमें 1 मिनट अगर कमेंट कर जी प्लीज़ ज़रूर। देखिए, आज गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और गैर मामूली हालात मेरे ख्याल में ज़ैन कुरैशी सब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली, अब हम गलती किसकी है इस पर ज़रा बहस नहीं करते, कौन कितना कसूरवार है इस पर भी हम बहस नहीं करते, लेकिन आज बदकिस्मती से आपके सोशल मीडिया पे, आपकी सियासी जमातों के यहाँ, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो टारगेट हैं। और पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ख़ासतौर पर हमुदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उस ज़माने की गलतियाँ थी, उस ज़माने की गलतियों पे मैं बड़ी दफ़ा बात भी हो चुकी, शाह महमूद कुरैशी सब भी बात करते रहे, सियासतदान करते रहे, मियां नवाज शरीफ बात करते रहे, इमरान खान सब ने बातचीत की, लेकिन हम उन गलतियों को कब तक दोहरा के टारगेट करते रहेंगे अपनी अफवाज पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। 2-3 दिन का जो टारगेट किया गया, और जो फिर इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आती है कि एक मखसूस ग्रोह ये चाहता है कि फौज को क्रिटिसाइज किया जाए, हर वक्त किया जाए, सारी सियासी जमातों को इसे अवॉइड करना चाहिए। इन गैर मामूली हालात में हो सकता है कि कोई ऐसा कंसेंसस पैदा करने के लिए एक ऐसी सूरत हाल कि लोग कम से कम दिफा के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से कम हमारे यहाँ एक जज्बा फिर से पैदा हो, ये नीयत भी किसी न किसी जगह हो सकती है। दूसरी बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि मुज़ाकरात, बातचीत, पार्लियामेंट में बैठी सियासी जमातें मिलजुल कर आगे बढ़ सकती हैं। सारी माजी की गलतियों पर लड़ते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बड़ी तनकीद हुई अली अमीन गंडापुर साहब कोर हेडक्वार्टर चले गए पूरी काबीना को लेके, वो इसलिए तनकीद हुई कि एक तरफ बयानिया मुख्तलिफ आता है, दूसरी तरफ का बयानिया मुख्तलिफ आ जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब हों, बाकी जितने भी PTI की लीडरशिप है, ये PMLN की लीडरशिप है, JUI की लीडरशिप है, वो बयानबाजी करते हुए एक मुहतात रवैया जरूर इख्तियार करें। इसलिए शिकवे लोगों को होते हैं, ये आप और मैं तनकीद कर रहे होते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ कहते हैं मैं तुम्हारा बटन बंद कर दूंगा, और जितनी हार्श किस्म की गुफ्तगू करते हैं उसके बाद साथ बैठ जाते हैं। इसमें मलिक साहब आपको लगता है कि जिस हालात से पूरी जमात गुजरी, हमारी सियासत गुजरी, ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनकी तस्वीरें लगा के वॉल ऑफ शेम ऊपर लिखा होता था, गद्दार कह रहे होते थे मुखालफिन, आज वो 2/3 अक्सरियत से वहाँ पे आ गया है। तो ये दोनों तरफ ख्याल करना चाहिए ना कि चीज़ों को उस नहज पे ना लेके जाएं कि एक दूसरे को हम खुदा ना खास्ता गद्दार डिक्लेयर करें। आपको ये करना चाहिए ना। देखे ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जरदारी साहब हम आपको लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, मियां नवाज शरीफ को उस पर माजत करनी पड़ेगी। क्यों आप कहते हैं
یعنی آپ اس حد تک جاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. آج مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف مل کر بیٹھ رہے ہیں. جو الفاظ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے میں بارے میں کہے ہیں آپ ٹی وی پہ شاید نہ چلا سکیں. یعنی وہ جب ہم چلاتے تھے ہمیں بیپ لگانا پڑتا تھا. اب یہ صورتحال اس ملک کی سیاست جہاں تک چلی گئی ہے, اور میں آپ سے عرض کروں قریشی صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے, ہمارے ہاں اس قسم کی سیاست عوام میں پاپولر ہوتی ہے کہ جی قریشی صاحب نے فلاں کو للکار دیا. اب ملتان کی میں اکثر مثال دیتا ہوں, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی فیملی یہ الیکشن لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے مخالفین ہیں, لیکن شاید آپ نے ان دونوں کو تقاریر کے جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی بڑھ کے مارتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ کلچر ہم پوری ملک کی سیاست میں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ الیکشن لڑیں, مخالفت کریں, لیکن عزت اور احترام کے ساتھ. ٹھیک. اچھا قریشی صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر ویسے یہ بار بار تنقید ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ جارحانہ باتیں کرتے ہیں, اور ایون آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اب تو بڑے اچھے طریقے سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وفاقی وزراء سے ان کی دوستی بھی ہوگی, یقیناً نمبر وغیرہ بھی ایکسچینج کیے ہوں گے, بعد میں کیا پتہ گپ شپ بھی لگتی ہوگی, لیکن یہ صورتحال کو ہم اس نہج میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ سیاسی لوگ ہیں, آپ لوگ بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں. قاضی صاحب دیکھیں, جہاں تک میری بات ہے اور ملک صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے, میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہر چیز کا فیصلہ ٹیبل کے اوپر ہو سکتا ہے اور گفت و شنید سے ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے. پولیٹیکل ریٹورک بھی ایک ہوتا ہے ہمارے ملک میں, ایک بیان بازی, ایک نیریٹو سیٹنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ ہر بندے کا اختیار ہے وہ کرے. یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اسی دور کی بات کر لیں تو بھٹو صاحب بھی تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے ادھر ہم ادھر تم, اور مطلب جو اس وقت بنگالیوں کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے نازیبا ایک بندہ ٹی وی پہ بھی نہیں کر سکتا, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی انہوں نے خود بتایا کہ جی گھسیٹوں گا یا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا, یہ چیزیں رہی ہیں پاکستان کی سیاست کا حصہ. کیا میں سے اگری کرتا ہوں؟ نہیں, میں سے اگری نہیں کرتا, یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ یہ ہماری سیاست کا حصہ رہی ہے انفارچونیٹلی. اب بات آ جاتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, مینڈیٹ کے اندر ایک صوبے میں ہمیں حکومت دی ہے, اور وفاق میں ہمیں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت بنایا ہے, اور یہ ہم نے اپنے ووٹر کو جس نے ہمیں منتخب کر کے اپنا منتخب نمائندہ بنا کر ایوانوں میں بھیجا ہے, اس کے اوپر ہمارا فرض ہے کہ ہم نے صوبے کے اندر ڈیلیور کرنا ہے جہاں پہ ہمیں حکومت ملی ہے, اور جہاں پہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہاں ہم نے ایک مثبت, ایک کریڈیبل اور ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. علی امین وہ کر رہے ہیں. علی امین نے, اگر آپ جس پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں علی امین نے بھی کہا کہ آپ کو لگتا ہوگا محسن نقوی یا لغاری صاحب بیٹھے ہیں, لیکن میرے لیے یہاں پہ انٹیریئر منسٹر اور پاور منسٹر بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے اپنا صوبہ چلانا ہے, میں اپنے صوبے کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے صوبے کو بجلی پوری ملنی چاہیے, فنڈ پورا ملنا چاہیے, NFC سے ہمارا حصہ پورا ملنا چاہیے, پانی پورا ملنا چاہیے. تو مجھے وفاق سے یہ چیزیں ملیں گی تو میں اپنے صوبے میں ڈیلیور کر سکوں گا. تو ایز چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس انہوں نے اپنا صوبہ اگر چلانا ہے تو ان کو یہ چیزیں چاہیے, اور ان کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جہاں تک ہمارا نیریٹو ہے, جہاں تک ہمارے مینڈیٹ کی چوری کی بات ہے, جہاں تک فارم 45 اور فارم 47 پہ منتخب ہوئے ہوئے لوگوں کی بات ہے, تو وہ نیریٹو ہمارا آج بھی کھڑا, ہم آج بھی اس میں کھڑے ہیں. ہم آج بھی ٹرائبیونلز میں گئے ہوئے ہیں, ہم آج بھی الیکشن کمیشن کا دروازہ دستخط دے رہے ہیں, آج ہم بھی ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مفاہمت کی بات کریں وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتی, اگر ہم جاہرانہ انداز رکھیں وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا, تو یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا یہ کیا چاہتے ہیں. میرے سمجھنے میں اگر آپ کام کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو علی امین نے ایک اچھا قدم. ویسے کیا علی امین جو ہے برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان؟ اس پہ بھی بات کریں گے. حافظ حمداللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حافظ صاحب, آپ کے اتحادیوں کی سیاست کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی, تو یہ اتحاد کتنا مضبوط ہو گیا؟ ویسے تو آج مولانا صاحب پیر پگاڑا صاحب سے بھی ملے ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی جماعت بھی کافی متحرک ہوگی اور کوئی گرینڈ الائنس آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے تھر بھائی, سیاست میں اتحادیں ہوتی بھی ہے, اتحادیں بنتی بھی ہے اور ٹوٹتی بھی ہے, لیکن اصل چیز ہوتے ہیں ان کا اتحاد کا ہدف, مقصد اور ایجنڈا. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ JUI اور PTI, آپ کو معلوم ہے ماضی 13-16 سالہ تلخی ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, بالخصوص گزشتہ 3.5 سالوں کی حکومت میں. اب اس تلخیوں کے بعد PTI کی قیادت اپنی بانی PTI کی کہنے پر بار بار مولانا صاحب کے ہاں تشریف لا چکے ہیں, اسی مقصد کے لیے کہ
ایک تو رابطے کا ہونا ضروری ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ، جو موقف، جو ایجنڈا ہم لے کے عوام کے پاس جاتے ہیں وہ بھی مشترکہ ہونا چاہیے. دونوں باتیں صحیح ہیں، رابطہ بھی صحیح ہے، اور جو موقف، جو بیانیہ، جو ایجنڈا انتخابات کے حوالے سے، اس حکومت کے حوالے سے ان لوگوں کا موقف ہے، اس پہ آپ کافی حد تک ایگری کرتے ہیں؟ اس کا بھی عرض کروں گا. تو ایک تو یہ بات، ابھی ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی، اسد قیصر صاحب اور میرا خیال عمر ایوب صاحب گئے تھے. میں نہیں تھا، میں اس وقت کوئٹہ میں تھا یا کراچی میں تھا. اور جہاں تک دانلی کی بات ہے، دانلی تو آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے فوراً بعد جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے 2 روزہ اجلاس کی. اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں، ہم تحریک چلائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے. یہ مولانا کا بیانیہ تھا. اس کے بعد پھر میں خود تھا اس میٹنگ میں جب پی ٹی آئی کے دوست احباب آئے تھے، اسد قیصر صاحب تھے، عامر ڈوگر تھے، یہ سارے تھے. انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کو اپریشیٹ کیا، مولانا صاحب کے موقف کو سپورٹ کیا، اور آگے رابطے جاری رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا معمولی سا پریس ٹاک بھی ہوا، اس میں میں تھا اور بیرسٹر سے. آپ لوگ کیا حتمی طور پہ اس الائنس کا بھی حصہ بن چکے ہیں یا ابھی آپ نے اناؤنس کرنا ہے، سوچ رہے ہیں؟ ابھی تک JUI کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس میں ہمارے اور PTI کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہے جو 13 سالہ تلخی کو دے کر یا 16 سالہ، اس میں 1 2 3 4 مجالس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپس میں بیٹھ کر میری پارٹی کی، میری قیادت کی ماضی میں جو خدشات، جو تحفظات رہے ہیں، اور اس بارے میں PTI کی کیا موقف ہے، وہی ہے جو پرانا ہمارا خیال تھا. اگر ہمارے حوالے سے PTI کے ہاں کچھ خدشات، تحفظات ہے، وہ میں اس پہ رکھیں گے. تو یہ سامنے آ کے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، آج تو ویسے میاں صاحب بھی بلا مقابلہ صدر بھی منتخب ہو گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. پر اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب، کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو آپ کو تلخی نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو کچھ وہ چاہتے تھے خاص طور پہ پارٹی کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں اچیو کر چکے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ اگر ان کے بھائی پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو ان کی بیٹی پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن جائے، اس کو وہ اچیو کر چکے ہیں. پارٹی اب ان کی جو تنظیم سازی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی بھی ان کی بیٹی کے پاس ہو. اب چونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں تو پارٹی بھی میاں نواز شریف کے پاس واپس ہے. تو میرے خیال میں یہی ان کی خواہش تھی، یہی اسی کوشش میں وہ تھے، وہ تو اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات علی امین گنڈا پور صاحب کی. علی امین گنڈا پور صاحب کے میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور وہ ایک برج کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یا PTI سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل جل کر چلنے کو تیار ہیں. بڑی اچھی بات ہے حافظ عبداللہ صاحب نے جو بات کی کہ جی PTI اور ان کے مابین ایک شدید لڑائی تھی. وہ لڑائی بھی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے، وہ ویسے بیان بازی ہے کہ عام آدمی آج تک کنفیوز ہے کہ اتنی جو ہے شدت کے بیانات آخر کیوں دیے جاتے رہے. آج لوگ کیسے اس بات کو مانیں گے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے رہے، کیا وہ محض بیانات کی حد تک تھے یا صرف ایک سیاسی ایجنڈا تھا؟ یہ بھی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں. اور یہی عمران خان صاحب سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے. ہم عام آدمی تو بیچارہ بیوقوف نہیں ہے، وہ سوچے گا کہ سیاستدان ان کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں. دوسری بات جو بات رہی کہ علی امین گنڈا پور صاحب پھنسے ہوئے اس بات پہ کہ عمران خان صاحب ایک دن بات کرتے ہیں عارف علوی صاحب کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ نہ کریں گے اور انہی سے ہی مذاکرات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن دوسری روز آپ کو پتہ ٹیلی گراف میں مضمون آ جاتا ہے، خان صاحب کی طرف سے بڑے سخت قسم کے بیانات آ جاتے ہیں. اور اگر یہ 1971 والی جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ جو کمپین سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے چلائی گئی ایک باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت، اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں مذاکرات یا کہیں لچک ہو سکتی ہے یا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں PTI کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بالکل جھکنے پہ مجبور کر دے
اور وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے. دوسری طرف پی ٹی آئی دوسرے روز نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چاہتی ہے. یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو بھی کہ وہ کرے تو کرے کیا. اب یا تو پی ٹی آئی طے کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان کی گردن جھکانی ہے تو پھر ٹھیک ہے لگی رہے, پھر بات چیت نہ کرے, یا سوچ لے کہ بھائی ہم نے گردن جھکانی ہے. اور آج تک کی تاریخ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ گردن جھکا کر ہی جاتے ہیں, اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں, پھر جو ہے سیر و شکر ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا حصہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ اب اس نہج پہ چیزیں کیوں آتی ہیں, ایک تو قریشی صاحب یہ بھی بتائیے گا, اور دوسرا جو علی امین صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی رابطے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے آرڈیننس کے اوپر بھی آنا ہے, مجھے پتا ہے وہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان آ رہے ہیں آرڈیننس کے نتیجے میں, اس کے اوپر بھی میں آپ کی ٹیک لوں گا, لیکن پہلے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی سر. میں ان دونوں پہ بات کرتا ہوں. میں ذرا ایک کامنٹ کر دوں جو آپ نے پچھلی بات کی ہے. حافظ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. حافظ صاحب نے فرمایا کہ الائنسز بنتے بھی رہتے ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. الائنس میں ضروری ہوتا ہے اس کا ہدف, اس کا گول. تو یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے یا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کوئی انتخابی الائنس تو ہے نہیں, الیکشن تو کوئی ہونے نہیں جا رہا. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بن رہا ہے. وہ ایجنڈا کیا ہے کہ آج جے یو آئی ایف کا بھی یہ ماننا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی ماننا ہے, بلکہ میرے سمجھ میں ہر جماعت کا جو 8 فروری کو الیکشن لڑے یہ ماننا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس لیے کہتی ہے کہ فل کورٹ اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے, کمیشن اس پہ بننا چاہیے, تاکہ ایک ہی دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور ہم روز جو اس بات پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ چرایا گیا ہے, یا پاکستان کے مینڈیٹ کو جو ہے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو ڈیو ریگارڈ نہیں دیا گیا, وہ والا مسئلہ ختم ہو. دیکھیں, جب تک ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے, ہم کہتے ہیں نا ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم مفاہمت کی بھی بات کرتے ہیں, ریاست بھی اور سیاسی جماعتیں, آپ لوگوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. میں سیاستدان کی غلطی کو بھی شامل کروں اس میں. میں اب من حیث القوم بات کر رہا ہوں. اگر اس قوم نے آگے بڑھنا ہے, اگر اس قوم نے تاریخ سے سیکھنا ہے, اگر اس قوم نے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے, جس کا ہم پورا حصہ دار ہیں, سیکھنا ہے, تو ہمیں اپنی عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ایجوکیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں کمیشن بنا تھا, اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی, تو اس رپورٹ کو منظر عام پہ آنا چاہیے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے 2 نئے قوانین اس کے حوالے سے, جس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے, اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے دوست کافی تنقید کر رہے ہیں. کیا معاملہ ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. حافظ صاحب, 2 نئے آرڈیننسز کل پیش کیے گئے, بلکہ سامنے آئے, جاری کر دیے گئے, قائم مقام صدر صاحب کی جانب سے انہوں نے دستخط کر دیے. ایک تو الیکشن ٹریبیونلز کا جو معاملہ ہے, ان میں ریٹائرڈ جج صاحبان کی تعیناتی ہو سکے گی. پھر نیب کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی کہ 14 کے بجائے اب 40 دن تک آپ کسی بھی ملزم کو ریمانڈ پہ رکھ سکیں گے. یہ جو الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ ہے اور ریٹائرڈ جج صاحبان والا معاملہ ہے, آپ کی جماعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ہم اپنی مرضی کے انتخابات چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے الیکشن چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے امیدوار پارلیمنٹ میں چاہتے ہیں نمائندے, اور اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں, اور اپنی مرضی کے ٹریبونل چاہتے ہیں. آپ بتائیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس نے جو نام دیے تھے الیکشن کمیشن کو, 8 ججز کے یا 9 کے, وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے جو نام دیے تھے ان کو آپ نے نوٹیفائی کیا, بلوچستان سے دیے وہ آپ نے نوٹیفائی کیا, لیکن پنجاب سے جو نام چیف جسٹس کا اختیار ہے غالباً قانونی طور پر, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پینل دیں ہمیں مزید. تو یہی تو مسئلہ ہے نا, یہ تو ہر کسی کو آج پتہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے. وہ یہی ہے کہ جو منظور نظر ہے, جو ہار چکے ہیں 45 فارم کے مطابق, ان کو 47 فارم کے نتیجے میں جتوایا گیا ہے. اگر ٹریبونل سچا, صاف, شفاف انکوائری کرے تو جو 47 والے وہ باہر ہو جائیں گے, جو 45 والے وہ اندر ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس لیے ریٹائر ججز کو رکھا ہے کہ 47 آخر تک اندر رہے اور 45 آخر تک باہر رہے. یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حافظ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلے تو سر ہم پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشہ ہے ان آرڈیننس کے اوپر. ان کی ضرورت کیا پڑی؟ ابھی حال ہی میں سینٹ کا سیشن ختم ہوا ہے اور 6 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے, بجٹ اجلاس. تو 4 دن پہلے کر لیتے یا 4 دن بعد میں کر لیتے, آرڈیننس کی ضرورت نہ پڑتی. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ یہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے. آج یہ وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے بقول ان کے کی تھیں. تو پہلی بات تو آرڈیننس آنا نہیں چاہیے تھا. اب 2 آرڈیننسز آئے ہیں, ان کو بڑا ذرا باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں الیکشن آرڈیننس. الیکشن آرڈیننس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اب آپ شامل کر لیں, کہ ریٹائرڈ ججز بھی اس پہ بیٹھ سکتے ہیں. حافظ صاحب نے بڑے مزیدار بات کی
پہلے انہوں نے فارم 45 والوں کو گھر بٹھا کر 47 والے MLAs اپنے ایوانوں میں بٹھائے، اور اب یہ 47 والے بٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے یہ ان سے فیصلے لے سکیں۔ مجھے آپ کریکٹ کریں گے، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں نے یہ دیکھا کہ جو پچھلی ترمیم ہوئی تھی اور ان کو نکالا گیا تھا وہ بھی PDM کی حکومت نے کی تھی اپنے پچھلے دور کے اندر، تو تب سوٹ کرتا تھا ریٹائرڈ ججز کو باہر نکالنا کیونکہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے، تو تب امینڈمنٹ کر دی۔ آج جب ضرورت پھر آ رہی ہے ریٹائرڈ ججز کی تو ان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ جو حافظ صاحب نے بات کی وہ 100% ٹھیک ہے، یہ پریروگیٹو جو ہے چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آپ کو پینل آف ججز دے دی ہیں، ان میں سے آپ ججز لگائیں، ٹرائیبیونلز بنائیں، ٹرائیبیونلز کو فعال کریں، اور جو ایک جینوئن گریوینس ہے پاکستان کے عوام کی، جو 8 فروری سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا اور یہاں پہ غلط نتائج آئے ہیں اور آپ نے انلیجیٹمیٹ حکومت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ان ٹرائیبیونلز میں ہونے دیں۔ آپ ٹرائیبیونلز نہیں بنا رہے۔ اب اسی طریقے سے نیب آرڈیننس آ جاتا ہے۔ نیب آرڈیننس کے اندر 2 ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم یہ کی گئی ہے کہ ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہ وہ یاد رکھیں، وہ نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ نیب کے ادارے کو ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے تھے ہم حکومت میں آئیں گے، ہم نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دیں گے، یہ اس کو، اور یہ کہتے تھے کہ نیب وہ ادارہ ہے جس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ وہ جو خدشہ تھا اس پہ اب آپ نے مہر لگا دی کہ آپ نے اس کو پولیٹیکل ٹول کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ نے ریمانڈ کو 14 دن سے 40 دن لے گئے ہیں۔ دوسری ترمیم جو آپ نے کی ہے کہ جو نیب کا افسر غلط کیس بناتا یا پتہ چلتا کہ کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس بنایا گیا ہے، اس کی 5 سال قید ہوتی تھی، وہ قید 5 سال سے 2 سال کر دی ہے، یعنی کہ ان کو انسینٹیفائز کرنے کے لیے کہ اور غلط کیسز بناؤ۔ ویسے آج تک میرے خیال میں کسی افسر کو ہوئی کوئی نہیں، کیسز تو ہر حکومت کے خلاف نہیں ہوئی نا۔ مجھے اس کی منطق سمجھا دیں کہ 5 سال سے سزا 2 سال کرنے کا کیا منطق ہے، یہ اس کی منطق مجھے سمجھا۔ تیسری میں آخری بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے قائم مقام صدر صاحب ہیں جنہوں نے آرڈیننس کو سائن کیا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا اپنا کانفیڈنٹ انٹرسٹ ہے، کیونکہ جس سیٹ پہ وہ کمیشن میں منتخب ہوئے تھے ملتان کی NA 148، وہ بھی ان سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے جو ٹرائیبیونل میں گئی ہوئی ہے۔ تو ایک شخص تیمور ملک کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو الیکشن ہوا، تو جو ایک شخص خود اس کا بینیفیشری ہے، جس کا خود کانفیڈنٹ انٹرسٹ ہے، وہ کیسے اس آرڈیننس کو سائن کر کے اس کو جو ہے ایکٹ بنا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ملک صاحب، آپ اس آرڈیننس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ریٹائرڈ جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کرنا، کیا یہ جوڈیشری سے جو محاذرائی ہو رہی ہے یہ اسی کا کوئی شاخسانہ ہے؟ میں تو اس پورے آرڈیننس کو جو ہے حافظ عبداللہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ کافی بات تھی کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ آپ اسی کو اسی پیراڈ میں دیکھیں 2019 میں زین قریشی صاحب کو، حافظ صاحب کو بھی یاد ہوگا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، حکومت سیاست سے ان کو نکالا جا چکا تھا، اور ایک آرڈیننس لایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اب جو پروف ہے وہ جو ہے وہ پراسیکیوشن کے ذمہ ہوگا۔ پہلے نواز شریف سے کہا گیا تم رسیدیں دکھاؤ، اس کو چینج کر دیا گیا اسی آرڈیننس کے ذریعے جس کو عارف علوی صاحب نے منظور کیا تھا۔ اب پھر یہ جو تھا ریمانڈ، اس کی مدت کم کر کے 14 دن کر دی گئی، اس لیے کہ PMLN بھگت چکی تھی، PTI کے لوگوں کے اوپر یہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ نیب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین پھنسنے ہیں، اس لیے 14 دن سے 40 دن پہ لے جائیں۔ یہ جو سرکل چلتا آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے مابین کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا ہم کردار چاہتے ہیں مداخلت، لیکن اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں جب ہم اقتدار میں آنا، ہم نے آنا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے۔ کیا حافظ عبداللہ صاحب اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے سلیکٹڈ ہے اور یہ الیکشن چرا کر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، یا پھر اس بات سے وڈرا کر دیں کہ نہیں جی وہ ان کا موقف نہیں تھا؟ ٹھیک نہیں، یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے۔ انفارچونیٹلی بحث تو بڑی تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ چلتی رہے، لیکن وقت کی کمی ہے، اور وقت کی کمی کے باعث آپ تینوں شخصیات کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔